बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की व्लॉग में मैं बात करूंगा कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और ख़ुसूसन वो पेशावर के मज़ाफ़ाती एरिया में जो रह रहे हैं, उनकी जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में वकील जाबिर ख़ान की मुद्दईयत में एक पटिशन दायर किया गया है और वो ये समझ रहे हैं कि उनके जान को ख़तरा है, उन्हें पाकिस्तान से बेदखल ना किया जाए, और अगर इस तरह हो गया तो उनकी जान को शदीद ख़तरा है और मौत भी हो सकती है। इस पर मैंने तो तहकीक की तो पता ये चला कि जो आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और जो आर्ट के लोग हैं, वो अक्सर जब अफ़गानिस्तान चले जाते हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उन पर तशद्दुद होता है और सम टाइम्स उनको कत्ल भी किया जाता है। इस डर की वजह से ये लोग रिजीम चेंज के बाद जब 2021 में तालिबान ने टेक ओवर किया था तो ये लोग पाकिस्तान आए थे। वहाँ पाकिस्तान में उन्होंने सियासी पनाह ली हुई थी और जब से पाकिस्तान ने इस पॉलिसी को अपनाया कि कोई भी यहाँ पर अफ़गान शहरी इल्लीगल नहीं रहेगा, तो वो उनको एक नोटिस जारी किए कि आप लोग जल्द अज जल्द अपनी तरफ से चले जाएं, नहीं तो आपको अथॉरिटी बेदखल कर देंगे। अब ये पिटीशन सामने आया है, अब देखना ही होगा कि पेशावर हाई कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इसके अलावा एक और चीज़ पे मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया और एंटरटेनमेंट की मीडिया है, वो किस कदर बेतौकीरी कर रहा है इन अफ़गान पनाहगज़ीनों का। एक वक्त इस तरह भी था कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो मीडिया है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की एडवर्टाइजमेंट चलाते थे। मीडिया के इश्तिहारात में मुसलमानों को इस तरह बेतौकीरी से और इस तरह बेइज्जती से पुकारा जाता था कि हर कोई इस पे बोल उठा। इवन जो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उन्होंने भी इस बात की मज़म्मत की कि मुसलमानों के बारे में इस तरह के घटिया कैंपेन नहीं करने चाहिए। अब सेम हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया, उनके कुछ एंटरटेनमेंट जो चैनल हैं जैसे आज चैनल, उन्होंने कुछ इश्तिहारात चलाए। अब पाकिस्तान के मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं, इसका अगर आप मुवाजना करें उन इंडियन एडवर्टाइजमेंट से, तो आपको कुछ सिमिलरिटी नज़र आएगी कि हिंदुत्व की जो पॉलिसी है वो मुसलमानों से नफरत कर रही है और हमारे यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अफ़गान फोबिया में मुब्तला हैं। जैसे इन्होंने एक इश्तिहार चलाया, उसमें ये कहते हैं कि क्रिकेट का बदला अफ़गानी डकैतियों ने पाकिस्तानियों को लूट कर लिया। एक इश्तिहार है, इससे तासुब बढ़ता है। एक और चीज़, एक और इश्तिहार इन्होंने चलाया जिसमें इन्होंने लिखा कि अफ़गानिस्तान चले गए तो कचरा कौन उठाएगा। फिर एक और इश्तिहार है इस तरह के कचरा चुनने वाले अफ़गानियों की घर में घुसकर डकैती। एक और इश्तिहार चलाया है कि पुलिस ने नफ़रत पिलाने वाले अफ़गानी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अब आप इन इश्तिहारात को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वो इश्तिहारात हैं जिससे तअस्सुब की बू आती है। मतलब हमारे कुछ लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, इस सब के बावजूद भी एक तासुब परस्त एडवर्टाइजमेंट ये मीडिया पे चला रहे हैं और इसकी तशहीर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो फ़नकारों की इस्तदा है, जो पटिशन दायर की है जाबिर ख़ान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें ऐसा क्या है और क्या पाकिस्तान के पास ऐसी गुंजाइश है कि इनको बग़ैर कानूनी, अगर इनके पास कागज़ात पूरे नहीं भी हैं तो भी इनको पाकिस्तान में पनाह मिल जाए। तो इसकी मैंने कुछ डिटेल इकट्ठी की है, जाबिर ख़ान साहब से मैंने खुद बात की है, उसका मौक़िफ़ आपके साथ शेयर करूँगा। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखना है। ये पेशावर हाई कोर्ट में मंगल के रोज़ 394 अफ़गान फ़नकारों, मर्द व ख़वातीन की जानिब से एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें पाकिस्तान से इनकी मुमकिना बेदखली के ख़िलाफ़ फ़ौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की गई है। ये रिट दरख्वास्त आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 199 यानी 199 के तहत दायर की गई है, जिसे वकील जाबिर ख़ान ने जमा कराया। इस दरख्वास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतअद्दिद इदारों को फरीक बनाया गया है, जिनमें वज़ारत दाखिला, नादरा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, FIA, वज़ारत रियासती उमूर और सरहदी इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी शामिल हैं। दरख्वास्त के मुताबिक तमाम दरख्वास्त गुजार अफ़गान फ़नकार और गुलकार हैं जो तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद अफ़गानिस्तान से फ़रार हो गए थे, जब मौसीकी कंसर्ट्स पाबंदी आयद कर दी गई थी और इसके ख़िलाफ़ इजहार को
سزائیں دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان فنکاروں کو ان کے خاندانوں کو خوف و ہراس کے عالم میں افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور وہ پشاور میں پناہ گزین ہو گئے۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشن فار ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ رجسٹریشن کی۔ درخواست میں پاکستان کی موجودہ واپسی کی پالیسی کو چیلنج کیا گیا ہے، جو 10 اکتوبر 2023 جاری ہونے والا نوٹیفیکیشن کے ذریعے افغان پناہ گزینوں کی افغانستان واپسی کی مدت مقرر کرتی ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی پاکستان کے یونائٹڈ نیشن فار ہیومن رائٹس اور حکومت افغانستان کے درمیان 1993 کے کیے گئے معاہدے اور 2003 میں ان کی تجدید کے خلاف ہیں، جس کے تحت افغان پناہ گزینوں کی واپسی صرف رضاکارانہ طور پر کی جا سکتی ہے اور انہیں زبردستی واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان معاہدوں کے مطابق افغان پناہ گزینوں، خواہ اس کے پاس صرف پناہ گزین ٹوکن نمبر ہی کیوں نہ ہو، کو پاکستان میں اس وقت تک رہنے کا حق حاصل ہے جب تک افغانستان میں دیرپا حل نہیں کیا جاتا۔ درخواست میں پاکستان کے دستخط شدہ کئی بین الاقوامی معاہدوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جن میں بین الاقوامی معاہدہ برائے شہری و سیاسی حقوق، عالمی اعلامیہ حقوق انسانی، بیجنگ اعلامیہ اور ایکشن پلان 1995۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان پر ان معاہدوں کے تحت پناہ گزینوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ حاصل کرنا فرض ہے، جن میں زندگی کا حق، تحفظ اور امتیاز سے آزادی شامل ہے۔ درخواست مزید سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے آئین میں شخص کی اصلاح غیر ملکی شہری اور پناہ گزین بھی شامل ہیں۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ حکومت کے حالیہ اقدامات جیسے گرفتاری، ہراسانی، مقدمات اور بڑے پیمانے پر بے دخلی کی مہم نہ صرف بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ آئینی تحفظات کے خلاف بھی ہیں، خاص طور پر آئین کے آرٹیکل 2 اور 25 میں دیے گئے حقوق کے تحت۔ درخواست میں کئی اہم نکات پیش کی گئے ہیں، جس میں حکومت کی بے دخلی کی مہم، اختیارات کا ناجائز استعمال اور بین الاقوامی پناہ گزین پروٹوکولز کی خلاف ورزی۔ اس کے علاوہ زبردستی واپسی، موجودہ UNHCR معاہدوں اور پاکستان کے بین الاقوامی معاہدوں کے خلاف ہیں۔ افغان فنکار افغانستان میں جان لیوا خطرات کا سامنا کر رہے ہیں اور وہاں واپس جانا ان کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ پالیسی پناہ گزینوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی ہے اور ان کے بنیادی حقوق کو پامال کرتی ہے۔ پاکستان میں ICCPR اور UDHR کے دستخط کنندہ ہونے کے ناطے پناہ گزینوں کی حفاظت یقینی بنانے جب تک افغانستان میں صورتحال پیدا نہ ہو کہ وہ رضاکارانہ طور پر واپس جا سکیں۔ اس کے علاوہ اس درخواست میں ان فنکاروں کے لیے ریلیف بھی مانگا گیا ہے۔ درخواست کے مطابق افغان فنکاروں کی زبردستی بے دخلی فوری طور پر روک دی جائے، ان کی پناہ گزینی کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے جیسا کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس ٹوکن نمبر اور متعلقہ معاہدوں کے ذریعے دستاویزات میں ہیں۔ انہیں پاکستان میں امن سے رہنے کا حق دیا جائے جیسا کہ آئین اور بین الاقوامی قانون کے تحت ان کا حق ہے۔ عدالت کی جانب سے کوئی اضافی ریلیف جو مناسب ہو دی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک پرانے کیس کا حوالہ بھی دیا ہے، اس میں اسی نوعیت کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس پر جو میں نے کچھ سوالات اٹھائے وہ ان کے وکیل سے، میں نے ان کو کہا کہ افغانستان میں جو موسیقی اور فنون سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، طالبان کی جانب سے ان پر بین ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں فنکاروں کو کس قسم کے خطرات لاحق ہیں؟ اس پر مجھے انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں جب سے رجیم چینج ہوا ہے وہاں آرٹ اور آرٹ سے متعلق تمام اداروں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی شدید خطرات سے دوچار ہے، انہیں جان سے مار دیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ گویا جہنم میں وہ زندگی گزار رہے ہو۔ اس کے علاوہ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان میں پناہ گزینی کے دوران آپ کو سب سے زیادہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کی نظر میں پاکستانی حکومت اس صورتحال میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں یہ لوگ رجیم چینج کے بعد آئے تھے، یہاں انہیں مختلف قسم کے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں اور پولیس کے ذریعے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بعض کو ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ لوگ واپس وہاں پہنچ جائیں تو ان کی زندگی کسی جہنم سے کم نہیں۔ پاکستان تمام بڑے عالمی قوانین کا دستخط کنندہ ہے،
جس میں UNHCR اور وہ تمام کنونشن شامل ہے جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ ان قوانین کے مطابق کسی ایسے شخص کو جس کی جان کو خطرہ ہو واپس اس ملک میں نہیں بھیجا جا سکتا جہاں اس کی زندگی کو حقیقی خطرات لاحق ہو۔ ایسا کرنے پر پاکستان پر بین الاقوامی سطح پر ذمہ داریاں اور پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہے، ان پناہ گزینوں کی اچھی طرح جانچ پڑتال کریں۔ جب تک طالبان کی حکومت موجود ہے اور وہاں ان لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، پاکستان کو چاہیے کہ انہیں یہاں رہنے کی اجازت دیں۔ البتہ جن لوگوں کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوتا اور جن کا آرٹ یا دیگر حساس سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں، انہیں باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دونوں ممالک کے تعلقات دوستانہ ہو تو یہ تمام امور بہتر ماحول میں حل ہو سکتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں جب وہاں لوگوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، انہیں بزور شمشیر واپس بھیجنا عالمی قوانین کی کلی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ یہ کمپلیٹ سٹوری تھی، اس پر ان کا موقف بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جنہوں نے اس پٹیشن کو دائر کیا تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کیا پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو واپس نہ بھیجا جائیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو دوسرے فریق تھے جیسے FIA، انٹیریئر منسٹری، چاہے وہ فیڈرل ہو اور خیبر پختونخوا کی ہو، نادرا، کیا وہ کورٹ کو کنونس کر سکتی ہے کہ یہ لوگ جانے کے قابل ہیں، ہم ان کو واپس بھیج سکتے ہیں، اور جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے یا یہ صحیح نہیں ہے یا اس کو صحیح طریقے سے یہاں پیش نہیں کیا جا رہا۔ ایک اور خبر سے میں آپ کو آگاہ کروں، افغان حکومت کے ایک اہم رکن ہیں، انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا۔ اس بیان کے مطابق کہ ہمارے پاس کوئی اتنا جدید اسلحات نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو لوگ ہیں اور جو نظریاتی لوگ ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس پر میں نے تبصرہ سنا اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ تبصرہ کچھ یوں تھا کہ اس سے مراد کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت ہی خطرناک لوگ موجود ہیں۔ سید شاہ صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تو ان کے بقول کہ یہاں پر جو پاکستان میں پناہ گزین ہے یا جو افغانستان کے لوگ یہاں موجود ہیں، وہ ان کی نظریات سے وابستہ ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ تو کیا اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دونوں ممالک کے درمیان یہ تعلقات بگڑ جاتا ہے تو پھر پاکستان میں جو یہاں کے لوگ ہیں افغانستان سے تعلق رکھنے والے، وہ پھر اس طرح کے کائنیٹک آپریشن کریں گے، اس طرح کے حملے کریں گے یا اس کے امن کو برباد کریں گے؟ تو ان سب چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر کورٹ جب فیصلہ کرے گی کہ ان کو بے دخل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پر کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فنکاروں کو پاکستان سے بے دخل کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور جو پاکستانی میڈیا نے ان افغان باشندوں کے خلاف ایک کمپین سٹارٹ کی ہے ایڈورٹائزمنٹ کی شکل میں، اس سے کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔